حقیقی امی جان کی شان کیا ہے، حضور کے ابو جان کی شان کیا ہے؟ حضور کو در یتیم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی مجمع میں کہو در یتیم تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم حضور کو کہہ رہے ہیں. حضور کو یتیم نہیں کہا جا رہا ہے. اصل میں یہ موتیوں میں جو سب سے قیمتی موتی ہوتا ہے اس کا نام ہے در یتیم. در کہتے ہیں موتی کو اور یتیم اس کا نام ہے. تو موتیوں میں جو سب سے اعلیٰ موتی ہے اس کا نام در یتیم ہے. حضور کو یتیم نہیں کہا جاتا، نہ کہا جا سکتا ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا یتیم نہیں. میرے آقا، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی شان، ہم نہیں کہتے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے مانو تو ایمان، کہو تو بے ادبی. مثال کے طور پر آپ کے ماموں آپ کے ابا کے سالے ہیں، لیکن کیا کوئی کہہ کے بولتا ہے ابا جی کے سالے ادھر آؤ؟ ماموں جان کہو تو با ادب، اور ابا کا سالہ کہو تو بولو حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ماموں ابا کا سالہ ہے کہ نہیں ہے؟ امی بیوی ہے کہ نہیں ابو کی؟ امی جان کہو، والدہ محترمہ کہو تو ادب، اور باپ کی بیوی کہو تو کتنا بھی بڑا مولوی ہو بے ادب. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے بولی نہیں جاتی. ورنہ کہا اللہ نے تو کہا، تو ملا جی اللہ نے کہا، آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ امی کہہ سکتے ہیں، باپ کی بیوی نہیں کہہ سکتے. ماموں کہہ سکتے ہیں، ماموں جان کہہ سکتے ہیں، باپ کا سالہ نہیں کہہ سکتے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی نبی کو ہم یتیم نہیں کہتے، وہ در یتیم ہے. یتیم موتی کا نام ہے، در یتیم. اللہ اکبر، یہ نبی کی شان ہے. نبی اگر جانوروں کو جو ہے وہ جنگل میں لے گئے، حلیمہ کی بکریوں کو، تو بکریوں کی نگہبانی کرنے گئے. اس پر معاذ اللہ کوئی بدبخت نبی کو چرواہا کہے تو وہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا. اس لیے ہم نبی کو چرواہا نہیں کہتے. یہ نبی کی شان ہے کہ بکریوں پہ شفقت کے لیے آپ بکریوں کی نگہبانی کے لیے تشریف لے گئے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. عالمگیری میں 500 جن علماء نے ہندوستان کے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی نالین کو جو جتڑی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضور کے لباس اقدس کو جو میلا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے عظمت رسالت پر پہرا دینا صرف علماء کا کام نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. قرآن نے ہر مومن کے لازم کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، کہ تم ان کی تعظیم کرو، تم ان کی توقیر کرو. اور تعظیم بھی کتنی کرو؟ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے. جبریل کے کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملا کر کے کہا جاتا ہے. اب بھی نہ سمجھو گے نبی کی عظمت کو کہ سید الملائکہ کا سر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے ہیں. اس کی عکاسی بریلی کا قلندر اس شان سے کرتا ہے. کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں. ذرا غور کریں، امام کے تخیل کو کروڑوں سلام ہو. حضرت جبریل ہے، جبریل کا سر ہے، سر پر تاج ہے، تاج پر جنتی موتی ہے. جب جبریل نے نبی کے تلووں کو اپنا ماتھا ملا ہوگا تو جبریل کے سر کے تاج پر جو موتی سجے ہیں جنت کے موتی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے. یہ تمہارے میرے نبی کی عظمت ہے، یہ عزت رسول ہے. زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اللہ کے بندوں